معزز بہنوں بھائیوں، یہ بھی کمال ہے کہ اسلام آباد کے وسط میں سندھی مانوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور رمضان نام کے آدمی نے رمضان کے مہینے میں جمعے کی رات کو سب کو بلایا افطار پہ۔ یہ نیک شگون ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ پٹھان جانے رمضان جانے، وہ بات اب ختم ہو گئی ہے۔ رمضان سب کا مشترک ہے، آگے بھی انشاءاللہ اسی کام میں ہم لگے رہیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہاں سے شروع کروں، گھسی پٹی باتیں ہیں۔ زین شاہ نے بات کی، محترم کوکر صاحب نے بات کی، میں سمجھ نہیں رہا۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس لحاظ سے ہمارا ملک ہے کہ ہم سب کے مادر وطن اس ملک میں ہے۔ پاکستان آسمان سے گری ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا۔ ہم لوگوں کا سوال یہ ہے کہ 13 اگست کو ہم کیا تھے؟ 13 اگست کو بھی ہم انسان وجود رکھتے تھے، ہم انسان تھے، ہم یہاں رہتے تھے، ہمارا علاقہ تھا۔ یہ جو یار لوگوں نے 14 اگست کو اعلان کر دیا کہ بس تم نے کچھ نہیں کرنا، تم پاکستانی ہو، ایک خدا، ایک قرآن، ایک نظریہ پاکستان، اور یہ بات ختم کہ تم بلوچ ہو، یہ بات ختم کہ تم پنجابی ہو، یہ بات ختم کہ بابا یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تخلیق انسانیت کا فلسفہ ہمیں یہ بتاتا ہے، دنیا جہان کے مذاہب ہمیں بتاتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک نئی درجنوں جگہ یہ کہا ہے، اللہ پاک بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی علاقے میں ایسے آدمی کو پیغمبر نہیں بھیجا جو اس علاقے کی زبان نہیں بولتا تھا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم باللسان قومہ، میں نے قرآن کریم آپ کی قوم کے زبان میں نازل کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آپ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ دنیا جہان کے فلسفے، دنیا جہان کے مذاہب 21ویں صدی میں بھی تقریباً تمام انسان اس پہ متفق ہیں کہ انسانی ذہن اس زبان میں زیادہ ترقی کرتا ہے جو وہ اپنی ماں کی گود میں سیکھتا ہے، اور یہ فلسفہ تمام دنیا اس پہ بضد ہے، بلکہ اس پہ وہ ہے کہ بچے کو بنیادی تعلیم اس کی مادری زبان میں دی جائے۔ وہ تو دور کی بات ہے، 75 سال میں ہم پاکستان میں ابھی تک لازمی تعلیم جبری نہیں کر سکے کہ تمام انسانوں کو لازماً تعلیم دی جائے گی۔ پاکستان کا ڈائلما یہ ہے مصطفیٰ بھائی، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی آزادی کے وقت بر صغیر کے پارٹیوں میں کسی بھی مسلمان پارٹی نے نظریہ پاکستان کی حمایت نہیں کی۔ حر مجاہدین لڑ رہے تھے انگریزوں کے خلاف، قربانیاں دے رہے تھے، آزادی چاہتے تھے، لیکن وہ اس نظریے کے حامی نہیں تھے جس کے لیے وہ کیا جا رہا تھا۔ خود محمد علی جناح صاحب بہت وقت تک ہندی پروروں کی اس میں تھے، بلکہ 1946 کا جو کرپس مشن کا یونائٹڈ انڈیا کا تصور تھا وہ محمد علی جناح نے سپورٹ کیا تھا، اور ان کے ذہن میں تھا کہ ہندوستان، یا اس کی شاید وجہ لاؤڈلی تھنکنگ، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان ہم سے اکٹھا چھینا گیا تھا، ایز انڈین، ایز سب کانٹیننٹ ہم سے چھینا گیا تھا۔ انگریزوں نے آہستہ آہستہ علاقے فتح کر کے کو انگریز سے آزاد کرانا ہے۔ کوئی بھی حر مجاہدین
احرار، خدائی خدمتگار، سندھ ہاری کمیٹی کے لوگ، سندھی قوم پرست، اور کون سی سیاسی پارٹیاں تھیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، کسی نے بھی اس فکر کی سپورٹ نہیں کی جس کے تحت ہندوستان تقسیم ہوا. اور خود ہندوستان کی تقسیم بھی اگر اس کا صحیح مطالعہ کریں تو کرپس مشن کے اس پہ متفق ہونے کے بعد، جس کے لیے محمد علی جناح صاحب خود شاید سوچ رہے تھے، اور 10 سال پہلے 1940 میں جو ریزولوشن انہوں نے پیش کیا وہ ان کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ایک متحدہ ہندوستان میں یقین رکھتے تھے. 1940 ریزولوشن میں ساورن اسٹیٹ کا لفظ انہوں نے ارادے سے استعمال کیا. ساورن اسٹیٹ 3 گروپس، اس میں یہ انہوں نے ارادتاً رکھا کہ اگر کہیں اکثریت کی بنیاد پہ ہندو ووٹرز نے اس سسٹم کو چھیڑنے کی کوشش کی تو ہر یونٹ کو آزاد ہونے کا حق ہوگا. 3 گروپ تھے. انہوں نے محمد علی جناح صاحب کے فکر یہ تھا کہ اگر اکثریت کی بات پہ بات ہو تو the units can secede، آزادی حاصل کر سکتے ہیں. جب کرپس مشن پہ سب راضی ہو گئے اور محمد علی جناح صاحب بھی راضی ہوئے، کانگریس بھی راضی ہوئی، تو ابوالکلام آزاد نے کانگریس کی صدارت سے شاید اس لیے استعفیٰ دیا کہ بس مشن کمپلیٹ ہوا، ہندوستان آزاد ہوگا، 3 گروپ ہوں گے، اے بی سی، وہ ہم سب کو پتہ ہے وہ ہوں گے. بدقسمتی سے ان کے استعفیٰ کے بعد جواہر لال نہرو پریزیڈنٹ بنے کانگریس کے. انہوں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کوئی ایسی بات کی جس سے جناح صاحب ناراض ہوئے اور انہوں نے مجبوری میں اس پاکستان کا مطالبہ کر دیا. خود محمد علی جناح صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ایک فارسی میں لکڑی کو کہتے ہیں، اس کو کرم کہتے ہیں، کرم، ورم. محمد علی جناح صاحب نے کہا مجھے ورم ایچن پاکستان ملا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے جیب میں جو سکے ہیں وہ سارے کوٹے ہیں. کوٹے اس سینس میں جب پاکستان بنا تو یہاں جو سیاسی تاریخیں تھیں، غفار خان کی تاریخ، عبدالصمد اچکزئی کی تاریخ، بلوچوں کی تاریخ، حر مجاہدین، احرار، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، انہوں نے مخالفت کی تھی. غلطی کیا ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے بیک جنبش قلم ان تمام سیاسی پارٹیوں کو ریجیکٹ کر دیا. جب آپ سیاسی لوگوں کو ریجیکٹ کریں گے، پاکستان ایک ملک تھا، اس کو سیاسی لوگوں نے چلانا تھا، تو آپ کے پاس سیاسی لاٹ رہا نہیں. پھر کیا گیا کہ جی سندھ میں سندھ ہاری کمیٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے فلانی وڈیرے کو لاؤ مسلم لیگ میں. اگر وہ مج مانگتا ہے مج دے دو، اگر وہ مربع مانگتا ہے مربع دے دو، کسی طرح سے اس کو مسلم لیگ میں لاؤ. غفار خان کے مقابلے میں کسی خان کو جس کی 40,000 جریب زمین ہو، خان ہو، بہرحال جو کچھ وہ چاہے دے دو اس کو، کسی طریقے سے مسلم لیگ شامل کر دو، ہم ان کو نہیں چھوڑنا. یہی حال بلوچوں کے ساتھ ہوا. اور یوں ہم نے، معافی چاہتا ہوں، اور یوں ہم نے پہلے دن سے پاکستان کی سوسائٹی میں کرپشن انجیکٹ کر دی. ہم نے سیاسی لوگوں کو خرید کر حکمران بنایا جو سیاسی لوگ نہیں تھے. اس کی وجہ پھر یہ ہوئی، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہماری سائیکالوجی یہ بنی کہ ہر آنے والے کو سلام کرو، ہر جانے والے کو گالی دو. اور اسی کام پہ ہمارے یار لوگ لگے ہوئے ہیں. مجھ سے کہا جاتا ہے، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی حوالہ ہاتھ رکھو یار لوگوں پہ، لیکن مجبوری ہے. مجبوری، ہمارا ملک ڈوب رہا ہے. یہ ملک اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہے، بالکل اٹس سنکنگ. ہمارے یار لوگ کیا کرتے ہیں، بار بار یہ میں ریپیٹیشن کرتا ہوں ہر جگہ. دنیا میں انسان کوشش کرتا ہے کہ اچھا کیمرہ ایجاد کرے، کوئی اچھی سی گھڑی ایجاد کر دے، کوئی اچھا بم ایجاد کرے. بم تو اچھا نہیں ہوتا. کوئی اچھا فلانا ایجاد کرے
ہمارے افواج پاکستان جو اس ملک کے اپنے آپ کو واحد وفادار سمجھتے ہیں، ان کی ایجنسیاں کیا کرتی ہیں؟ وہ کوشش کر رہی ہیں ٹو انوینٹ لیڈرز. لیڈر انوینٹ نہیں ہو سکتا. لیڈر مادی چیز نہیں ہے کہ چیز وہ کر دے. لیڈر عوام سے ابھرے گا، عوام سے آئے گا. لیکن ہمارے یار لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں، اس تجربے میں ریکریٹ کرتے ہیں، پھر ان کی فائلیں رکھتے ہیں، پھر ان کو کرپٹ کرتے ہیں، پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، اور پھر ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں. ایک آدمی جس کو آپ نے کرپٹ کیا ہے، وہ غریب نیچے سے نہیں آیا، عوام سے نہیں آیا، اس کو آپ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے، اس کو آپ پاکستان کا وزیر اعظم بنائیں گے، وہ کیا کرے گا؟ کیا بات کرے گا؟ یہ بیماری ابھی تک ہے. میں ایمانداری سے میں نے بار بار کہا ہے، ہم افواج کے مخالف نہیں ہیں، ہم افواج پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، ہم جاسوسی ایجنسیوں کے مخالف نہیں ہیں. دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی ملک بہترین افواج کے بغیر نہیں چل سکتا. دنیا کی کوئی ملک بہترین جاسوسی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا. ہماری خواہش ہوگی ISI MI AB کتنے 15-16 سول ہماری ایجنسیاں ہیں، خدا کرے کہ یہ اتنی کمپیٹنٹ ہو کہ CIA سے بھی آگے چلے جائیں، KGB سے بھی آگے چلے جائیں، موساد سے بھی آگے چلے جائیں. لیکن ایک مہربانی انہوں نے کرنی ہوگی، انہوں نے بھی اور ہمارے افواج پاکستان نے بھی، کہ دنیا کی فوجوں کی طرح انہوں نے بھی سیاست سے توبہ کرنی ہوگی. جب تک ہماری افواج، جب تک ہمارے جاسوسی ادارے سیاست سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. ناممکن، امپاسبل. دنیا کی بڑی خطرناک فوجیں ہیں، امریکہ کی فوج بڑی خطرناک ہے، روس کی فوج، فلانا فوج، وہ جس طرح گزارا کر رہی ہیں، ہماری افواج کو بھی اس طرح گزارا کرنا پڑے گا. ہماری ایجنسیوں کو بھی اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا. جس طرح معاذ کوکر بھائی نے کہا، ہمیں اپنے عوام کی اجتماعی دانش پہ بھروسہ کرنا ہوگا. عوام جس کو بھی منتخب کریں اسے حکمرانی کا موقع دیں. پارلیمنٹ، جہاں بڑا کلمہ ہم نے لکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ جب تک طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگا، جب تک پاکستان کی تمام پالیسیاں اس پارلیمنٹ سے اوریجنیٹ نہیں ہوں گی، جب تک خارجی اور داخلی پالیسیاں سب وہاں نہیں ہوں گی، اور یہاں رہنے والے ملت، قوم اور علاقے، جب تک آپ کچھ نہیں ہوگا. یعنی کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی. جس ملک میں روزانہ 70 آدمی، کم از کم 70 آدمی ایک دوسرے کو گولیاں مار کر مرتے ہوں، شہید ہوتے ہوں، پولیس والا، لیویز والا، رینجر، TTP والا، فلانا والا، 70 آدمی روزانہ مینز 2100 آدمی مہینے کا، اور 24,000 سال کا. جس ملک میں صبح شام 24,000 لوگ مر رہے ہوں اور لوگ کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہے، یہ بڑی ظلم ہے، یہ بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم کسی کو یہ کرنے نہیں دیں گے اپنی بساط کے مطابق. ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ آپ سندھی ماڑوں سے یہ کہہ دیں کہ سندھی ماڑوں، اللہ پاک نے جو آپ کو وطن دیا ہے، اس کے ساحل و وسائل پہ پھیلا حق تیرے بچے کا. یہ بات بلوچ سے کہہ دیں کہ بلوچ بھائی، جو کچھ اللہ پاک نے آپ کے وطن میں پیدا کیا ہے، سارا مت پھیلا حق آپ کے بچے کا اس پہ. یہی بات آپ پشتون سے کہہ دیں، یہی بات آپ سرائکی سے کہہ دیں، یہی بات آپ پنجابی سے کہہ دیں. پاکستان جس طرح زین شاہ نے کہا ایک بہترین گلدستہ بن جائے گا. کیوں آپ نہیں کہتے؟ یعنی قرآن کریم میں سورہ رحمان میں اللہ پاک نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائی ہیں. ان میں کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ہے جو پاکستان میں نہیں ہے. جن نعمتوں کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے وہ سب پاکستان میں ہے. پھر پاکستان فقیر کیوں ہے؟ پھر پاکستان ایٹمی ملک ہوتے ہوئے جہاز بناتا ہے، ٹینک بناتا ہے، توپیں بناتا ہے، گاڑیاں بناتا ہے، لیکن ہمارا گزارا مانگنے پہ ہے. 1 مہینہ پہلے شہباز شریف نے ہمت کی تھی، یہ بات کی تھی کہ میں اور مارشل ہم گئے تھے، بڑی مہربانی، مانگنا بڑا مشکل کام ہے. کتنی بری بات ہے.
کتنی بری بات ہے. ایک ملک یعنی سعودی عرب یا کویت یا دبئی, یہ جو عرب ممالک ہیں, ان کو ہمارے کارکنوں نے بنایا ہے, پاکستان کے لوگوں نے بنایا ہے, پشتون نے, سندھی نے, پنجابی نے, بلوچ نے, جب وہاں محنت کر کے جب ہمارے لوگ سعودی عرب میں بہترین بلڈنگیں بنا سکتے ہیں, کویت میں بہترین ایئرپورٹس بنا سکتے ہیں, دبئی میں بہترین وہ بنا سکتے ہیں, اپنے وطن میں کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ نہیں چھوڑ رہے. آپ 21ویں صدی میں بھی, آپ معافی چاہتا ہوں, آپ کوئی بھی دنیا کی ڈکشنری اٹھائیں, کوئی انسائکلوپیڈیا اٹھائیں, اس میں آپ کالونی کا مطلب دیکھ لیں, وہ منطبق آتا ہے سندھ پہ, وہ منطبق آتا ہے بلوچ پہ, وہ منطبق آتا ہے پشتون پہ, وہ منطبق آتا ہے پنجابی عوام پہ. 21ویں صدی میں جب آپ کلونیل فکر کریں گے اور یہ تماشے بنائیں گے, اور پھر آپ کے پاس انصاف بھی نہیں ہوگا, سچ بھی نہیں ہوگا. کرپشن, یا کرپشن کی بات ہوتی ہے, کرپشن کو نئے سرے سے ڈیفائن کرنا پڑے گا. جس کو ہم لوگ کرپشن کہتے ہیں, وہ کرپشن سرے سے مانی ہی نہیں جاتی. ابھی وہ کوکر صاحب کہہ رہے تھے 45% آف آور پیپل آر لیونگ, وہ غربت کی نیچے, لکیر سے نیچے گزارا کر رہے ہیں. اس ملک میں آج بھی صرف ایک ٹک کا نشان, آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف یا لوگوں کو ووٹ دیں, آپ کو 90 کروڑ روپے ملے گا. 90 کروڑ صرف ایک ٹک کے نشان پہ. ادھر 45% آبادی صبح شام کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے. یہ ملک کیسے چلے گا؟ 90 کروڑ روپے سے سندھ 4 مہینے روٹی کھا سکتا ہے. 90 کروڑ روپے سے بلوچ 8 مہینے روٹی کھا سکتا ہے. 90 کروڑ اس سے پنجاب 2 مہینے روٹی کا. یہ 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں. ابھی موجودہ الیکشن ہوئے, آپ نے بھی دیکھا, باقاعدہ بولیاں لگی, باقاعدہ بیچے گئے ووٹ, بولیاں لگی. بالکل نیچے ڈاؤن ٹراڈن لوگوں کو 30 کروڑ, 20 کروڑ, 25 کروڑ میں سیٹیں دی گئی. اب ایک غریب سندھی آدمی پتہ نہیں وہ کہاں سے 25 کروڑ لائے گا, یا کوئی بلوچ یا کوئی پنجابی کہاں سے 30 کروڑ روپے لائے گا کہ وہ قومی اسمبلی کی سیٹ خریدے گا. پھر یہ 30 کروڑ روپے وہ کہاں سے نکالے گا؟ پاکستان کے پیٹ سے. سب لگے ہوئے ہیں, سب لگے ہوئے ہیں, پاکستان کے پیٹ سے نکال رہے ہیں, اور یہ ملک بالکل بالکل ڈوبنے کو جا رہا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم لوگوں نے اس وقت بنائی جب یہ چیزیں واضح نہیں تھی. ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے. اس کو بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں آئین کی حکمرانی کی بات کی جائے, یہاں پارلیمنٹ کو طاقتور بنایا جائے, یہاں قومیتوں کے وسائل پہ ان کا اختیار تسلیم کرایا جائے. ہر جگہ لڑائیاں. پاکستان, میں معافی چاہتا ہوں بعض باتیں کہنے کی نہیں ہے, لیکن ہم مجبور ہیں. ہم پہ الزام ہے کہ ہم نے فلانی چیز بیچی ہے. اس پہ سب سے پہلا گواہ معمر قذافی بنا. معمر قذافی نے کہا کہ ہاں, کوریا کو, مجھے اور فلانا کو فلانے لوگوں نے فلانی چیز دی ہے. معمر قذافی اس گواہی کے باوجود نہیں بچا. لاکربی جہاز گرانے کے جرم میں اس نے ہر مردے کو کروڑوں ڈالر دیے, لیکن اس کو نشان عبرت بنایا گیا. پتہ نہیں ہمارے لوگ یہ کیوں نہیں وہ سوچ رہے کہ ایران کے خلاف جو ابھی وہ بن رہا ہے وہ ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے. کہوٹا نہیں چھوڑیں گے آپ کے لیے. کہوٹا میں جو کچھ آپ کی بنا رہے ہیں یا بن چکا ہے, یہ عوام کی طاقت سے بچے گا, یہ عوام پر بھروسہ کرنے سے بچے گا. ورنہ یہ جو نتنیاہو اور انڈیا والے ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں, اس میں بہت بربادی کا راستہ ہے. افغانستان کے ساتھ جنگ کی بات ہو رہی ہے. افغانستان, معافی چاہتا ہوں کوئی برا نہ مانے, افغانستان نے کبھی غلامی دیکھی نہیں ہے, ہم نے کبھی آزادی دیکھی نہیں. ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے. غلامی کیا ہوتی ہے وہ ہم سمجھا سکتے ہیں, آزادی کیا ہوتی ہے ہم نہیں سمجھتے. ہم غلام رہے زندگی بھر. افغان جو کچھ ہیں, افغان تب آزاد منش لوگ ہیں, آزاد رہے ہیں. ہندوستان میں جب انگریزوں کی
ظلم و زیادتیاں ہوتی تھی تو افغان ہمارے لوگوں کے لیے، عبید اللہ سندھی کے لیے، فلانا ہندو کے لیے، فلانا سکھ کے لیے دارالامن افغانستان تھا. عبید اللہ سندھی بھی وہاں جاتا تھا، سبھاش چندر بوس بھی وہاں جاتا تھا، فلانا بھی وہاں جاتا تھا، فلانا بھی وہاں جاتا تھا. اور پھر کہتے ہیں افغانستان ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. دو موقع ایسے آئے، کوکر بھائی میں خاص کر آپ کو وہ کر رہا ہوں، یہ دو موقع ایسے آئے جب افغانستان خدا نخواستہ پاکستان کے بیچ میں شورا گھوم سکتا تھا. ایک 1965 جب لڑائی ہندوستان کے چل رہی، ظاہر شاہ نے رسمی طور پہ ایوب خان کو آدمی بھیجا کہ ہمارے اور ہندوستان کے تعلقات اپنی جگہ، لیکن ان حالات میں ہم آپ کو پیچھے سے کچھ نہیں کریں گے، اپنی لڑائی لڑو، ہمارے خلاف ہماری طرف سے بالکل بے غم رہو. دوسری دفعہ جب بنگلہ دیش کی لڑائی ہو رہی تھی اور بیڑے میڑے آ چکے تھے، روس اور انڈیا نے فیصلہ کر لیا تھا پاکستان کے توڑنے کا، یہ بھی خدا نخواستہ اگر افغانستان بدماشی کرنا چاہتا بہترین موقع تھا. انہوں نے آدمی بھیجے، ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے، ان سے کہا کہ بھائی ہماری طرف سے بے فکر رہو، ہم یہ تماشا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے ہندوستان سے ہمارے رشتے ہیں لیکن ہم اتنے نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں. یہ مجھے کسی نے کہا کہ بھٹو صاحب گئے تھے افغانستان، وہاں وہ ماشم میوندوال یا شاید وزیر اعظم تھے، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب میں آپ کی آنکھوں کو نہیں دیکھ رہا، میں آپ کی بوٹوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے جو احسان ہم پہ کیا ہم اسے نہیں بھولیں گے. افغانستان پاکستان کا نیچرل دوست ہے. آج بھی کوکر بھائی اگر آپ کے تعلقات ہیں کسی سے، آج بھی آسان سی بات ہے، بسم اللہ کریں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی سربراہی میں پاکستان اور اس کے ہمسائیوں کی گول بیس کانفرنس بلائیں، اس میں گارنٹر بنائیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کو. جن کے بچے افغانستان میں مرے ہیں، فرانسیسی مرے ہیں، جرمن مرے ہیں، روسی مرے ہیں، چینی مرے ہیں، امریکن مرے ہیں، وہ گارنٹر ہوں. پاکستان اور اس کے ہمسائے بیٹھے، چین ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، افغانستان ہے، ایک دوسرے کے خلاف بات کریں. افغانستان ایک بات کرے گا کہ بھائی میرے آزادی کا خیال رکھو، آپ کی آزادی کا خیال رکھوں گا. یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ، 5واں صوبہ، یہ مجھے خود اس نے کہا، زندہ ہے، کیا نام ہے اپنا، سینیٹر مشاہد حسین نے کہا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، پریزیڈنٹ اسحاق ہمارا پریزیڈنٹ تھا، کہتے بجٹ بن رہا تھا، پریزیڈنٹ اسحاق نے کہا کہ افغانستان کے لیے بجٹ میں پیسے رکھیں. مشاہد حسین نے کہا کہ یار میں سمجھا کہ شاید زبان کی لغزش ہے یا آدمی وہ سمجھ نہیں سکا. پھر کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ افغانستان کے لیے بجٹ پہ پیسے رکھیں؟ کہتے ہیں بالکل میں نے کہا ہے. آج کے بعد ہم نے افغانستان کو 5ویں صوبے کی حیثیت سے لینا ہے. مشاہد زندہ ہے. پھر مشاہد سے میں نے کہا ٹی وی پہ بات کر سکتے ہو؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک. پھر میں وہ دونوں ٹی وی پہ گئے، اس نے یہ بات ریپیٹ کی. افغانستان کو یہ خدشات ہیں، ان خدشات پہ گارنٹی دے دیں. بلائیں گول میز کانفرنس. امریکہ نیچے سے بھی لوگوں کو دیکھتا ہے، اوپر سے بھی دیکھتا ہے، چائنا بھی ہوگا، فرانس بھی ہوگا. اگر کوئی مداخلت کرے گا لوگ اس کو پکڑیں گے. ہم پاکستان ان حالات میں یہ جو بلڈ اپ ہو رہی ہے امریکہ کی قوتیں، خدا نخواستہ اگر امریکہ نے ایران کو تھوڑا بھی وہ کچھ کیا، ایران مجبوری میں، ایران کو سروائیول کا خطرہ ہے، ایران مجبوری میں بہت سخت ریئیکشن کرے گا، بہت سخت ریئیکشن کرے گا، اور وہ ریئیکشن سارے خطے کو جلا دے گا. ان حالات میں ہمارے لوگوں کو، ہم سب کو، شہباز والوں کو بھی، ہم کو بھی، تحریک انصاف والوں کو بھی، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے تمام اداروں کی میٹنگ بلائی جاتی، افواج سمیت، افواج پاکستان، سیاسی لوگ، معاشی ماہرین، جو این جی اوز، وہ کیا کہتے ہیں، یہ سماجی تحریکیں، ان سب کی گول میز کانفرنس بلائی جانی چاہیے.
جس میں ہم سب بیٹھ کے ساری پشتون بلوچ سندھی ہمارے دانشور ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہمارے ماہرین سیاست ہمارے ماہرین معیشت ہمارے ماہرین تجارت بیٹھے ملے کہ بھائی ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے. معمولی سی غلطی اس کو وہ کر دے گی. یوکرین روس کا بنایا ہوا ملک ہے, اس کا حصہ تھا, اس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا. 5 سال ہوئے غربی دنیا نے اسے روسیوں کے گلے میں ڈال دیا اور اینٹی ٹینک اینٹی فلانا ان کو مہیا ہو گیا. خدا نخواستہ اگر آپ کے یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں وزیرستان میں, یہ جو کچھ کر رہے ہیں بلوچ علاقے میں یا جو سندھ کے ریگستانوں میں ہمارے ارادے ہیں, خدا نخواستہ اگر یہاں لوگوں نے کہا کہ بھائی مجبوری ہے, ہم بھی بسم اللہ. آپ کے مخالف کو مہربانی کریں, ہمارے افواج یہ بات سن لیں, شہباز بھائی یہ بات سن لیں, آپ کے مخالف کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی, نہ پیسے کی, نہ بندوق کی, نہ اینٹی ٹینک کی, نہ اینٹی فلانا کی. کیوں اچھے خاصے ملک کو بگاڑ رہے ہو؟ اس کے بچانے کا واحد حل یہ ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان واضح طور پہ اعلان کرتی ہے کہ اس کے واحد علاج یہ ہے کہ آپ یہاں کے رہنے والے قوموں کو اپنے وطنوں کے وسائل پہ پہلا حق دے دیں اور الیکشڈ پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں. سینیٹ جو قوموں کی برابری کی نشانی ہے اس کو بااختیار کریں. اور ہم ریکویسٹ کر دیں گے, میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا, میں نے آج تک میں نے اپنے باپ کا ہاتھ نہیں چھوا, میں نے کہا میں نے بڑے بھائی کا ہاتھ نہیں چھوا, لیکن یہ ہمارے جو حافظ جرنیل ہیں, جرنیل صاحب آپ اور ایجنسیاں سیاست سے دور ہو جائیں, ہم آپ کا ہاتھ چھویں گے. میرے بھیا کا کام نہیں ہے, فوجی کا کام نہیں ہوتا. فوجیوں کو دنیا اس لیے سیاست سے دور رکھتی ہے. فوجی کی تو 2 ٹریننگیں ہوتی ہیں, اس مورچے کو لے لو, اس مورچے کو لینا ہے, اس کو لیتے ہوئے بڑھنا ہے, یا اس میں جو لوگ ہیں ان سب کو مارنا ہے. یہ ان کی ٹریننگ ہے. فوجی کا مخالف قابل قتل ہوتا ہے. فوجی کو تربیت دی جاتی ہے کہ تمہارا مخالف قابل قتل ہے, جبکہ سیاسیوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ بدترین مخالف کے ساتھ بھی بیٹھا جا سکتا ہے, بات کی جا سکتی ہے. ہم افواج کے مخالف نہیں ہیں. افواج ہماری خدا کری دنیا کی مضبوط وہ بنے, ہماری ایجنسیاں مضبوط ہوں, ہم محنت کریں گے, ان کو بنائیں گے, لیکن ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں پاکستان پہ رحم کریں. پاکستان یا نہ کوئی خدا کی بات مانتا ہے, میں حفیظ آتا ہوں, نہ کوئی خدا کی بات مانتا ہے, نہ کوئی محمد علی جناح کی بات مانتا ہے, نہ کوئی, ہر ایک نے اپنی وہ کی ہے. ہر خدا سے بھی گپ لگاتے ہیں. لمبی چوڑی اتنی بڑی بلڈنگ بنا دیں گے 6 7 8 منزل کی, ہم سندھی ہوگا بھی جانتے ہوں گے, میں بھی جانتا, ہم پٹھان ہوگا, ہم بلوچ ہوگا, اوپر لکھ دیتے ہیں ہاذا من فضل ربی. جھوٹ, بے ایمان. سیدھا لکھو ہاذا من فضل رشوت, ہاذا من فضل ڈاکہ, ہاذا من فضل ظلم, ہاذا من فضل ربی لا الا قوت لا قوت الا بالعلی العظیم. خدا سے بھی مذاق, قرآن سے بھی مذاق. ایسا نہیں چلتا, ایسا نہیں چلتا. یہ جو پاکستان کے ہمارے اسلام آباد میں, کوکر میں آپ کو زیادہ پتہ ہوگا, یہ پاکستان اسلام آباد میں جو بنگلے بڑے بڑی بلڈنگاں ہیں, یہ کن کی ہیں؟ یہ کن کی؟ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. خدا نہ کرے یہاں بھی کوئی بیوروکریٹ بیٹا ہوگا, اس نے بھی کوئی چیز بنا دی ہوگی. بابا سائیں میں معافی چاہتا ہوں اگر کوئی ہے. مطلب یہ اس ملک کو اس طرح نہیں چلا ہے, بچائیں اس ملک کو. یہ ملک بچ سکتا ہے ہماری خواہشوں سے, ہماری محنت سے. اپنے عوام پہ بھروسہ کریں, آئیں بسم اللہ کریں اور اس ملک کو چلائیں. یہ ملک چل سکتا ہے. 11 اگست 1947 کو محمد علی جناح نے, فاؤنڈر آف دی نیشن نے جو تقریر کی ہے, اس کو کوئی اون نہیں کرتا, بلکہ اس کو غائب کر دیا گیا ہے. درمیان میں پتہ نہیں کہاں سے یار لوگوں نے یہ نکال دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. بابا محمد علی جناح صاحب جو بات نہیں کیا مخالف لا الہ الا اللہ کے, اس میں بھی آپ تماشے کرتے ہیں. جو آدمی لا الہ الا اللہ پہ ایمان رکھتا ہو وہ اس قسم کا ظالم ہو سکتا ہے؟ وہاں غریب اس طرح پیچھے جا سکتے ہیں اگر کوئی صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتا ہے. لا الہ خود بغاوت ہے, لا کی مین نہیں ہے, لا الہ کوئی کچھ نہیں, یہ بغاوت کی انتہا ہے. بغاوت کی لا الہ مینز
کوئی نہیں قابل وہ جس کو میں سجدہ کروں الا اللہ بے خدا کی محمد رسول اللہ. جس آدمی کا یہ ایمان ہو کہ خدا کے علاوہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, وہ کبھی غلط کام کر نہیں سکتا, وہ کبھی کسی سے ڈر نہیں سکتا, وہ کبھی کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا. حق کی بات کہے گا, پھر جس کے نتیجے میں جو کچھ بھگتنا پڑے پھر وہ بھگتے گا. ہم بس تماشا کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ بھی, محمد علی جناح کے ساتھ بھی, پاکستان کے ساتھ بھی. تحریک تحفظ آئین پاکستان آپ یہ سمجھیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پیغام ڈوبتے جہاز کا SOS میسیج ہے. ہمارا ساتھ دو, یہ نہیں کہ ہمارے پیچھے چلو, ہمارا ساتھ دو, ہمارے ساتھ مشترک کرو اپنی فکر, اپنی سوچ. اگر ہماری سوچ میں کمی بیشی ہے, ہر پاکستانی کو حق ہے ہمیں بتائے. بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. ہم نے اس ملک کو بچانا ہے, ہم نے اس خطے کو بچانا ہے. دنیا کوشش کر رہی ہے کہ دو لوگوں کے وسائل لوٹنے کے لیے ایک ایسے علاقے کو میدان جنگ بنائیں جہاں ان کا یورپ محفوظ رہے, جہاں ان کا امریکہ محفوظ رہے, اور وہ خطہ خطرناک ترین اسلحے کی تجربہ گاہ ہو. یہ ہماری سب کی دانش کا امتحان ہے کہ ہم اپنی اس خطے کو دنیا کی ان مست سانڈوں کی ٹکر کا میدان بناتے ہیں یا نہیں بناتے. اس سلسلے میں ہمیں شہباز والوں سے بھی بات کرنی ہوگی, شہباز سب سے, کہ بھائی یہ کام آپ کی بس کی بات نہیں ہے, یہ ایک آدمی کے سے نہیں ہو سکتا, یہ ایک پارٹی کے ذریعے نہیں ہو سکتا. ایک بہت خطرناک حالت ہے. ہمیں خطے کے, اگر کوئی ہماری بات سمجھ سکتا ہے, شہباز والے مہربانی کریں, ایران, افغانستان, ہمارا جو خطہ ہے, چین, ارد گرد کے ازبکستان, تاجکستان, ان کی میٹنگ بلائیں کہ یہ جو سمندروں میں خطرناک بیڑے آ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ورنہ خدا نخواستہ کل ہم لیٹ ہو گئے ہوں گے, پھر ہم جس طرح وہ خرگوش اپنے آپ کو بچاتے, کب تک ہم بچاتے رہیں گے ان خطرناک اثروں کے خلاف. خدا وہ دن نہ لائے, لیکن حالات خطرناک ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے, آسمان سے لوگ نہیں اتریں گے, ہم ہی ہیں, یہی ہم بہنیں بھائی, یہی ہم ہیں. ہم ہی نے ہمت کرنی ہوگی اس ملک کو, اس خطے کو اجتماعی دانش سے ایک دوسرے سے سیکھ کر, ایک دوسرے کو سکھا کر, اکٹھے مل کر ہم نے اس خطے کو بچانا ہے. ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی لوگوں پر بھروسہ کرو, ون ووٹ کو عزت دو, پارلیمان کو طاقت کا سرچشمہ بناؤ, جو جیتا ہے اسے حکمرانی کا موقع دو, بس پھر خدا خیر کرے گا. اللہ مہربان ہے, اللہ ان لوگوں کو مدد کرتا ہے جو انصاف اور مسلمانی پہ یقین رکھتے ہیں, جو یہ کرتے ہیں. ہم کہاں تک یہ کام کر سکتے ہیں, خدا ہمیں بس ہم مہربانی کرے اس ملک پہ, اس خطے پہ. سائیں زین شاہ آپ کی مہربانی, آپ نے ہمیں بلایا, بڑا اچھا کھانا تھا. سائیں زندہ باد, سندھ زندہ باد, آپ سب زندہ.